اس پر پہلی بات گزشتہ ہفتے بیان ہوئی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی علم ہے، دنیاوی کاموں کا علم ہے، دنیاوی فنون ہیں، اور ایک دینی علم کہلاتا ہے۔ دونوں کی تعریف میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیاوی علم اس علم کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں قرب خدا بندی کو کوئی دخل نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بندہ پڑھتا جائے اور اس کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا جائے، جتنا اوپر جائے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جائے۔ پھر اس کی تین قسمیں آپ نے سنی، یہ ساری تفصیلات جو ہے نا گزشتہ ہفتے بیان ہو چکی ہیں۔ اب کئی دوست نئے ہیں، تنظیم صاحب نئے آئے ہیں، یہ سارے جو ہے نا واٹس ایپ کے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ جب غیر حاضری ہو نا تو وہ سبق جو ہے نا وہ سنا ہوا، تب آدمی کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر درمیان میں آدمی کلاس مس کر دینا تو پھر وہ بات اس کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر دفعہ پوری بات کو دہرانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جمعے کو اب آدھی تقریر میری مضمون جوڑنے میں لگ جاتی کہ یہ جو نئے لوگ ہیں ان کو جوڑ کے بتاؤں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے واٹس ایپ کے ساتھ سارے منسلک ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ جو انسان ہے مطلب کہ ہر روز آنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ مجبوریاں بھی لگی ہیں، کام بھی لگے ہیں، تو جس دن نہ آئے تو چلو واٹس ایپ پہ سن لو۔ وہ عربی کا مقولہ ہے ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جس چیز کو پورا حاصل نہیں کر سکتے اس کو پورا چھوڑ بھی مت۔ تو سننے سے یہ کم از کم ربط برقرار رہے گا، اگرچہ صحبت کا اس مضمون میں صحبت کا مطلب ہی آئے گا، صحبت کا فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا واٹس ایپ میں۔ میں ابھی بیمار ہوا نا تو میں 3 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں۔ آج آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ اچھا، تو جو تیسرے مدرسے والے ہیں گورڑے والے، ان کے محترم صاحب نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آن لائن انتظام کر دیتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے تینوں کو پڑھائیں۔ تو میں نے ان کو ہنسایا، میں نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آن لائن بچے پیدا ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ممکن ہے تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا دینی علم کا، اس میں صحبت کا کہ اپنے اثرات ہیں، صرف اس کا سننے سے تعلق نہیں، سینہ بسینہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئی ہے وہ اصل چیز وہ منتقل ہوتی، اس پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ بہرحال گزشتہ ہفتے جو بات ہوئی تھی بس اتنی تھی کہ دنیاوی علم وہ ہے جس کے حصول کو قرب خدا بندی میں کوئی دخل نہیں۔ پھر اس میں سے ایسے علوم جو بندے کو کفر تک پہنچاتے ہیں ان کا حاصل کرنا بھی کفر ہے، ایسے علوم جو بندے کو گناہ تک پہنچاتے ہیں ان کا حاصل کرنا بھی گناہ ہے، جیسے موسیقی کا علم ہے، گلوکاری کا علم ہے، فنکاری کا علم ہے، یہ ڈھول بجانے کا یہ بھی فن ہے، بغیر فن کے تو نہیں ہوتا، اور اس طرح کے کئی سارے کام ہیں، میں نے تو ایک مثال دی تھی۔ اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ وہ ان نہ کفر تک پہنچاتے ہیں نہ گناہ تک پہنچاتے ہیں، ان کے حاصل کرنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، ان کو کہتے ہیں مباح۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو، بس بندے کی نیت پر ہے، اچھی نیت سے کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، بری نیت سے کرے گا تو گناہ ملے گا، اور بالکل خالی ذہن ہو کر کے کرے گا تو نہ گناہ ہے نہ ثواب۔ ایک انجینئر بن رہا ہے اچھی نیت سے کہ میں مدرسوں کے نقشے بناؤں گا، مسجدوں کے نقشے بناؤں گا، فری کام کروں گا، اپنے پیسے بھی کماؤں گا، دوسرے بلڈنگوں کے تو ثواب ملے گا۔ اگر وہ اس نیت سے انجینئر بنتا ہے کہ میں سینما ہال کا نقشہ بناؤں گا تو ظاہر بات ہے پھر تو اس طرح کا یہ ساری بات تفصیل سے بیان ہو چکی۔ دینی علم وہ ہے، اخروی علم اور دینی علم اس علم کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے پر اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہو، جتنا پڑھتا جائے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے، جتنا پڑھتا جائے اتنا اللہ کا قرب اس کو ملتا، اور اللہ کے جو قرب کے درجات ہیں نا ان کی کوئی حد نہیں ہے،
کہ بندہ اس لمٹ پہ پہنچ جائے اور یہ کہے کہ بس میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، اب اس سے اوپر کوئی حد نہیں۔ اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون ہوگا؟ لیکن اللہ پاک کا آپ کو بھی قرب ہر وقت مانگتی رہتے تھے۔ جبریل امین کا مشہور واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جبریل امین نے ایک دفعہ آپ سے ایک آدمی نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، اللہ کے پیغمبر زمین کے کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے اور سب سے بدترین ٹکڑا کون سا؟ آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، تو جبریل امین آئے گا ان سے پوچھوں گا۔ جبریل امین سے پوچھا، نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو اللہ سے پوچھ کے آئے تو اب تو حدیث مشہور ہو گئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین ٹکڑے مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین ٹکڑے بازار ہیں۔ تو جب واپس آئے نا تو آ کر کے کہا، اللہ کے پیغمبر آج آپ نے مجھے اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کی برکت سے اللہ پاک کا مجھے اتنا قرب نصیب ہوا کہ زندگی گزر گئی ہے 1,24,000 انبیاء کے پاس آتے جاتے، لیکن ایسا قرب مجھے نصیب نہیں ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل کتنا قرب نصیب ہوا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نورانی حجاب حائل تھے، نورانی پردے پھر بھی حائل تھے۔ تو بھائی اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ اب یہ جو حضور کو فرمایا جا رہا ہے رب زدنی علما، تو یہ جتنا علم حاصل ہوتا جائے گا اتنا قرب بڑھتا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو دینی علم وہ ہے جس کے حاصل کرنے پر اللہ پاک کا بندے کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ اب جو اصل کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دینی علم کی پھر 2 قسمیں ہیں، غور سے سننے والی بات ہے۔ دینی علم کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو فرض عین ہے۔ آپ سب کو یہ تو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں شریعت میں فرض عین ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ فرض کفایہ ہیں۔ فرض عین ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا پورا کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے ذمے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کر لیں اور کچھ چھوڑ دیں تو نظام پورا ہو جائے گا، ہر ایک کے ذمے یہ فرض عین ہے۔ اب جیسے کپڑے پہننے ہیں بھائی، اب سطر ڈھانپنا یہ فرض عین ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ گھر میں ایک ہی آدمی کپڑے پہنے اور باقی سارے لگے۔ ہاں، نماز پڑھنا کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے۔ اب یہ جو کہ پورے گھر میں 5 آدمی ہیں تو ایک ہی سب کی طرف سے پڑھ لیں، نہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی نماز کیا کرنی ہے؟ پڑھنی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض عین کہتے ہیں۔ اور فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چند مسلمان مل کر کے اللہ کا وہ حکم پورا کر دیں تو باقیوں کے سر سے اتر جاتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ اس کی مشہور مثال ہم کیا دیتے ہیں؟ اس میں بھی مثالیں آئیں گی۔ اس کی مشہور مثال ہم کیا دیتے ہیں؟ جنازے کی نماز۔ اگر میت پڑی ہوئی ہے پورے محلے میں، کوئی آدمی اس کو غسل نہیں دیتا، اس کو کفن نہیں دیتا، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو پورا محلہ گنہگار ہے۔ اگر چند مسلمان مل کے 2 3 4 ہی اس کے غسل کا کفن دفن کا انتظام کر لیں تو سب کے ذمے سے یہ فرض کفایہ کیا ہو جائے گا؟ اتر جائے گا، کوئی بھی گنہگار نہیں۔ اسی طرح دینی علم جو ہے نا اس کے 2 حصے ہیں۔ دینی علم کا ایک حصہ وہ تو فرض عین ہے، اور وہ ایسا فرض عین ہے کہ ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر اس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنی فرض عین ہے، سطر کا ڈھانپنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، جب تک نہیں پڑھے گا تو فرض کے چھوڑنے کا تارک ہوگا، سطر نہیں ڈھانپے گا تو فرض کے چھوڑنے کا کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بعض جو ہے نا اسکولوں کالجوں کے گیٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ مسلمۃ حدیث میں نہیں، حدیث صرف اتنی، طلب العلم
فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. اور عورتیں مردوں کے تابع ہیں شریعت کے احکام میں. تو مسلمتن خود اس کے اندر آ گئی. یہ حدیث جو ہے نا، اس کا تعلق اس فرض عین والے حصے سے. فرض عین والا حصہ صرف اتنا ہے کہ آدمی کو 24 گھنٹے کی جو زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے، اس کو اتنی پہچان ہو جائے حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی، نیکی اور گناہ کی، ان چیزوں کی اس کو پہچان ہو جائے. نماز بھائی کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے نماز میں سجدہ صاف واجب ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے نماز بندے کی کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہی حال روزے کا، یہی حال حج کا، یہی حال زکوٰۃ کا، یہی حال کاروبار کا، تجارت کا. جتنے کام، یعنی ہمارا اسلام یہ ایسا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایک آدمی کو اپنی زندگی میں جتنے کام کرنے پڑتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں شریعت کا حکم. سونا ہے تو بھئی سونا کیسے ہے، کھانا ہے تو کھانا کیسے ہے، کسی کے یہاں آپ نے مہمان بننا ہے تو مہمان کیسے بننا ہے، آپ نے کسی کا میزبان بننا ہے تو آپ میزبان کے کیا حقوق ہیں، کیا حکام ہیں. سب کچھ پورے کا پورا شریعت پہ. یہ چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی کیا ہیں؟ ضروری. اگر کسی مسلمان کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو جب تک معلوم نہیں ہیں اس وقت تک وہ ایک فرض کا چھوڑنے والا سمجھا جائے گا، اور اللہ کے کاغذوں میں وہ ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جو چیز اس کے ذمہ ضروری. جس مسئلے کا علم نہیں ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے پورے اس مضمون کے لیے کتاب العلم کا عنوان، اس میں ایک عنوان ہے باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ. کسی آدمی کو کوئی ہنگامی طور پر مسئلہ پیش آ گیا، اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شریعت اس بارے میں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں، اور وہاں کوئی آدمی قرب و جوار میں موجود ہو نہیں ہے کہ جس سے وہ پوچھ سکے. تو جہاں بتانے والا موجود ہے وہاں چل کر کے جانا ضروری ہے. پرانے زمانے میں تو چل کر کے جانا تھا، پھر زمانے نے ترقی کی تو خط و کتابت شروع ہو گئی، اور اب تو زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، اب تو فون آ گیا ہے. پہلے میں جب کراچی میں ہوتا تھا تو جس مدرسے میں پڑھاتا تھا، یہ وہاں سے تک سائیکل پر بیٹھ کر کے 2-2.5 میل دور جا کر کے وہ پی ٹی سی ایل والے کی دکان ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پی سی او. وہاں سے جا کر کے فون کرتے تھے. یہ قاری صاحب جب پیدا ہوئے نا تو ہمارے والد صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک ہی جگہ فون تھا، تو وہاں آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. 15 دن کے بعد فون آئے. تو قاری صاحب کی پیدائش کی اطلاع دینے کے لیے میں وہاں گیا، اور وہاں سے والد صاحب کو پہلے ایک زمانے میں خط کتابت سے فون، پھر تو یار جو ہے نا دنیا سمٹ گئی. تو بہرحال امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا، جب مسئلہ پیش آئے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو جہاں بتانے والا ہے وہاں تک چل کے جانا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. نہیں پوچھیں گے تو اس وقت تک گنہگار رہیں گے جب تک نہیں پوچھیں گے. اس کے نیچے پھر حدیث لائیں. عقبہ ابن حارث غالباً ایک صحابی ہیں، ان کی ایک عورت سے شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو ایک سیاہ حبشن عورت آئی، اس نے کہا بھائی تم دونوں نے کیسی شادی کر لی ہے؟ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. اب بات شک والی ہو گئی. انہوں نے اپنی بیوی کے خاندان والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے اس نے پلایا. اب بات شک والی ہو گئی. وہ وہاں اس وقت مکے میں تھے، مکے سے چلے مدینہ منورہ پہنچے، اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ کہتی ہے تو اب اس کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ اس پر پھر فقہاء نے بحث بھی کی. ایک عورت کی بات پر آپ نے فیصلہ دیا. لمبی بات ہے، وہ آپ کی سمجھنے کی ہے نہیں. مدرسوں کا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں چکر لگاؤ، چکر لگاتے نہیں ہوں، اور یہاں جو باتیں کرنے کی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. بار بار لمبی بات ہے. تو امام بخاری نے اس پر اس کو ثابت کیا عنوان الرحلۃ
فی المسئلۃ النازلہ، بھئی کوئی ہنگامی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے باقاعدہ جہاں بتانے والا ہے وہاں تم سفر کر کے جاؤ۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے۔ ایک دن رات کو سوئے، بستر پہ لیٹے تو لیٹے لیٹے خیال آیا بھئی حدیث میں یہ ایصال ثواب کی بڑی ترغیب ہے۔ ایک مسلمان جو مسلمان مر جاتے ہیں تو جو مسلمان ان کے لیے نفلی اعمال کر کے ان کو پہنچاتے ہیں، ثواب بھیجتے ہیں، تو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ یہ کہتی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو صرف اسی کی محنت کا پھل ملے گا، کسی دوسرے کی محنت وہاں آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ اب حدیث میں اور قرآن کی اس آیت میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ سوچتے رہے، بڑے مفتی تھے لیکن خود بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس وقت یہ ٹیلی فون تو تھے نہیں، تو اب پریشان ہو گئے بھائی قرآن کی آیت اور حدیث میں تو ٹکراؤ ہے، اگر آج ہی رات میرا انتقال ہو گیا تو میں دنیا سے اس حال میں جاؤں گا کہ میرے دل میں قرآن کی آیت اور حدیث میں شک ہوگا، تو ایمان کہاں ہوگا میرا؟ ایسے بے چین ہوئے کہ اٹھ کر کے چل پڑے۔ دیوبند سے گنگو جو تھا وہ 16 میل کے فاصلے پر تھا۔ ساری رات پیدل چلتے رہے، اور کوئی سواری تھی نہیں، چلتے رہے۔ سحری کے ٹائم گنگو پہنچے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ جو تھے وہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہے، یہ پاس جا کر کے بیٹے سلام کیا تو وہ پہچانتے تھے، کہا بھئی اللہ کے بندے اس وقت کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت رات کو میں سویا تو میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے ہر انسان کو اپنی محنت کام آئے گی، اور حدیثیں کہتی ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے۔ مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں۔ حضرت نے وہیں بے ساختہ فرمایا اللہ کے بندے، قرآن کی آیت کا تعلق سایہ ایمانی کے ساتھ ہے، یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے۔ قرآن کی آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ اور احادیث میں جو ایصال ثواب کا تذکرہ ہے وہ نفلی اعمال کا تذکرہ ہے۔ وہ ایک نفلی اعمال کر کے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے تو وہ پہنچے۔ ایک عنوان امام بخاری نے قائم کیا، باب التناؤب فی العلم، بھئی اگر کوئی آدمی پورا ٹائم نہیں دے سکتا تو باریاں بھائی مقرر کر لو، باریاں مقرر کر کے جا کے علم حاصل کرو، دین کی معلومات حاصل کرو، ان کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی نیچے حدیث لایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، بالائی علاقے میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک انصاری پڑوسی رہتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے آپس میں باریاں مقرر کی تھی کہ آج تم جانا حضور کی خدمت میں، اور پیچھے گھر کی دیکھ بھال آس پاس کی میں کروں، اور تم جو کچھ سن کے آنا رات کو آ کے مجھے کیا کر دینا، سنا دینا، اور کل تم ٹھہرنا، گھر والوں کی دیکھ بھال تم کرنا، اور میں جاؤں گا اور میں حضور کی باتیں سن کے آؤں گا، اور جو بھی میں آ کے سیکھوں گا تو یہ سنا۔ جیسے جماعت والے نا باریاں، یہ ابھی ایک بھائی نے چلا لگایا ہے، وہ آ کے اب کاروبار سنبھالے گا، تو یہ اچھی بات ہے، کاروبار بھی چلتا رہتا ہے اور یہ کام، پھر وہ دوسرا بھائی چلا جاتا ہے، پھر تیسرا بھائی چلتا ہے، اس طرح باریاں مقرر۔ تو بھائی علم کا جو اتنا حصہ ہے نا، اس کا حاصل کرنا تو کیا ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ آج ہمارا جو مجموعی طور پر معاشرہ ہے نا گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے بنیادی طور پر کئی اسباب ہیں، لیکن ان میں سب سے جو بڑا سبب ہے نا وہ ناواقفیت۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہ کام گناہ کا ہے، اور یہ کام اللہ کی طرف سے ناجائز ہے، یہ کام حرام ہو۔ جو کاچوں والے کے پیچھے میں لگا ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھے غصہ آتا ہے جب دیکھتا ہوں نا تو بس تیش میں آ جاتا ہوں، اور کئیوں کو تو میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل سے بات ہوئی وہ مان بھی جاتے ہیں۔ یہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں،
والدین نے نہیں سمجھایا اور پھر کسی کی صحبت میں بیٹھے نہیں کہ ان کو یہ دینی مسائل کا. تو آج مسلمانوں کی اکثریت جن گناہوں میں پھنسی ہوئی ہے نا، اس کا ایک بنیادی جو سبب ہے نا وہ ناواقفیت ہے کہ ان کو دینی معلومات کا بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. نیکی گناہ کی پہچان تو بھئی نیکی گناہ کی پہچان، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی پہچان، اوامر اور نواہی کی پہچان، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں. یعنی میرے ایک استاد جی تھے، وہاں ایک مدرسے میں ان کو بلایا تو انہوں نے بیان کیا کہ پورے انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں نا، سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ دو ہی چیزیں، کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام. انہی کو جائز ناجائز بھی کہتے ہیں، انہی کو حلال حرام بھی کہتے ہیں، انہی کو اوامر اور نواہی بھی کہتے ہیں، انہی کو نیکی اور گناہ بھی کہتے ہیں. یہ سارے انبیاء کی تعلیمات کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے. تو یہ جو فرق ہے نا بھائی، یہ موٹا موٹا یہ ہر مسلمان کے ذمے اس کا حاصل کرنا اس طرح فرض عین ہے جیسے نماز پڑھنی کیا ہے؟ فرض عین. اب آپ دیکھیں اس کا کیا ہو. کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس کے حاصل یہ جو موٹا علم ہے نا فرض عین والا، فرض کفایہ پر بات، یہ آیت کا تعلق فرض کفایہ کے ساتھ ہے، یہ اس لیے ساری تمہیدیں مانگ. تو یہ موٹا موٹا علم حاصل کرنے کا فطری طریقہ کیا ہے، کیسے بندے کو حاصل ہوگا، وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو اس پر کل بات عرض کروں گا. اور یوسف صاحب مسئلہ یاد نہیں، مسئلہ بھی شروع کرنا ہے.